بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد بعض دفعہ جو عوامی پروگرام ہوتے ہیں جس میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، کانفرنس، کوئی جلسہ یا اس کے علاوہ کوئی سیمینار ہو، اس سیمینار کو چلانے والا ایک اسٹیج سیکرٹری ہوتا ہے، کمپیئرنگ کرنے والا ہوتا ہے۔ اس پروگرام میں اگر کوئی بہت بڑی شخصیت کی آمد ہو، اس کا تعارف پیش کرنا ہو، جس کی خدمات بہت ہوں، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کمپیئرنگ کرنے والے کا بڑا امتحان ہوتا ہے اس وقت۔ جو اس شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اس کا پورا اندازہ ہے، ادراک ہے۔ بعض اوقات وہ اپنی ڈکشنری کو بڑا کم پاتا ہے، وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں نے اس مہمان کا تعارف کیسے کروانا ہے۔ اس کی خدمات زیادہ ہوتی ہیں، اس کے الفاظ اس کی خدمات کی صحیح ترجمانی نہیں کر پاتے۔ ایسی ہی کیفیت میری ہے کہ رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کا اعتراف، ان کی سیرت کا احاطہ، ان کی پاک اور مبارک زندگی کو اپنے الفاظ میں، میری کیا مجال کہ میں بیان کر سکوں۔ ایک کم علم اور محدود عقل و دانش رکھنے والا طالب علم اس عظیم ہستی کی کیا صفات بیان کر سکتا ہے کہ جن کے بارے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا ہے، میرے خیال وہی کافی ہے، میں اپنے الفاظ میں ان کی تعریف بیان کرنے سے بالکل قاصر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی اس کا مفہوم مختصراً یہ ہے کہ فرشتوں نے ایک پلڑے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا اور دوسرے پلڑے میں اس کائنات کی ایک ایک چیز کو رکھتے گئے، حتیٰ کہ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کو رکھ دیا، یہ ساری ہلکی پڑ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترازو بھاری پڑ گیا۔ ان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جن کی تعریف میں اللہ رب العزت نے پورا قرآن نازل کر دیا ہے،
اگر آپ ان کی تعریف پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں، ایک ایک لفظ میں ان کی زندگی کا پورا عکس نظر آئے گا۔ میں اس ہستی کے بارے میں، ان کی عظمت و کردار کے بارے میں چند باتیں سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جتنے دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کو اپنی نبوت کا یقین دلانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو بتائے گئے ہیں۔ مختلف اسلوب تیار کیے، مختلف اسلوب میں انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، جس میں مین چیز جو ہے کہ انہوں نے اپنے معجزات کو دکھایا جو اللہ نے ان کو عطا کیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں انبیاء کی نعوذ باللہ کوئی تنقیص نہیں ہے، ہر پیغمبر کا اپنا اسلوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو کسی معجزے کا تعارف نہیں کروایا، کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ ان سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے 40 برس زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، مجھے بتاؤ میرے کردار کو کیسا پایا ہے، مجھے صادق پایا ہے، کاذب پایا ہے؟ اختیار آپ کے پاس ہے، آپ بتاؤ کہ میرا کردار کیا رہا ہے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے اعلان سے پہلے علل اعلان پوچھا، بتاؤ میرا کردار کیا ہے۔ 40 سال اپنا کردار پیش کیا ہے، اور پورے مجمع کے اندر، مکہ کا پورا مجمع جس کے اندر مختلف سوچ رکھنے والے، جو بتوں کی پوجا کرنے والے، جو شرک میں ڈوبے ہوئے، کیونکہ جس کے پاس شرک ہوتا ہے اس کے پاس عقل و دانش نہیں ہوتی، وہ اس قدر شرک میں ڈوبے ہوئے، اس پورے مجمع کے اندر کسی ایک کی آواز بھی نہیں آئی کہ ہم نے آپ کے کردار کو اچھا نہیں پایا۔ سب نے بیک وقت بیک زبان ایک ہی آواز میں کہا، ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور امین پایا ہے۔ اور اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا آغاز کیا ہے، اپنی تبلیغ کا آغاز کیا ہے، اور آگے جو پوری زندگی گزری ہے اور مکی زندگی جو ہے اس کے اندر کیا کیا مشکلات پیش آئیں، یہ بہت لمبی داستان ہے۔ حدیث مبارک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کریم کسی بادشاہ کے اور حاکم کے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ بادشاہ نیک نیتی سے کوئی کام کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ اس کو وزیر خیر خواہ عطا کر دیتا ہے، اور اگر اس کے اندر خیر نظر نہیں آتی اور اس کی کردار اچھا نہیں تو اللہ اس کو وزیر بھی ایسے دے دیتا ہے جو اس کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، اور دنیا میں سب سے بہترین اگر اللہ رب العزت نے وزراء عطا فرمائے ہیں تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی شکل میں عطا فرمائے ہیں، جنہوں نے اپنے کردار کو اس قدر صاف ستھرا اور بہترین بنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا عکس اگر دیکھنا ہے تو صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، اور انہوں نے وہ سب کر کے دکھایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا، خواہش اور وہ جو چاہتے تھے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ خواہش یہی تھی کہ میری امت کے زیادہ سے زیادہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، اور اسی کے لیے دن رات کوشاں رہے ہیں، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، اور پھر وہ محنت نظر بھی آئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کے اندر، اور انہوں نے وہ کچھ کر کے دکھایا، اور وہ کردار کوئی نمائشی نہیں تھا، نمائش نہیں تھی، دکھاوا نہیں تھا، وہ کردار حقیقت پر مبنی تھا۔ کوئی ایسی نمود و نمائش، کوئی ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت ایسی نہیں کی جس کے اندر دکھلاوا ہو، وہ کردار اندر سے ٹھیک تھا، ان کی پوری زندگی بہترین تھی، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنایا۔ میں جس طرف تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ادا نہیں ہے، وہ سنت نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے۔ آپ حیران ہو گئے کیا بتانے لگے؟ نہ میں سنت کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، نہ عمل کا، نہ ہی قول کا، بلکہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ان صحابہ نے ایسا کردار بنا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کو ایسا پہچان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور خواہش کو بھی سمجھنے لگ گئے تھے۔ میں خواہشات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان کے اشارہ ابرو کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان کے چہرے پہ بدلتے ہوئے آثار کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن رخ زیبا کو دیکھ کر کس طرح اپنے عمل کو بدل لیتے تھے، ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو بتایا کس طرح انہوں نے زندگی بدلی ہے۔ غزوہ بدر میں فتح اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا کر دی، اور اس میں 70 کے قریب ادھر سے مخالفین کی طرف سے قیدی ہو گئے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کو مجبوراً اس جنگ میں شریک ہونا پڑا، مخالف سمت میں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، قیدی بن کے وہ بھی ساتھ آئے، اور ان قیدیوں کو رسیوں میں جکڑ دیا گیا۔ رات کا وقت ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں بدل رہے ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف بے چینی ہے، دوسری طرف سے قیدیوں کے کرہنے کی آوازیں آتی ہیں، ان کی طرف سے مختلف آوازیں آتی ہیں جن کو قید میں رکھا گیا ہے۔ کسی صحابی نے سوال کیا، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے محسوس کیا ہے کہ آپ بے چین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھی آواز میں، میرے پیارے چچا رسیوں میں بدے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے کرہنے کی آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے، مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ یہ خواہش تھی۔ صحابی اٹھ کے گئے، کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں، بلکہ جا کر انہوں نے رسی ڈھیلی کر دی، بند کھول دیا، آواز بند ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب آواز نہیں آتی؟ کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بے چینی دیکھی نہیں گئی، ہم نے رسی کھول دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سارے قیدیوں کے رسیاں کھول دو۔ وہ اشارے کو سمجھنے والے داماد، پیارے داماد ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہی قیدیوں میں ہیں، اور ان کو بھی ان کے ساتھ آنا پڑا، اور پھر فیصلہ یہ ہوا تھا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا۔ ان کی طرف سے مکہ کی طرف سے کچھ اماؤنٹ آئی، اور اسی میں ابو العاص کی طرف سے فدیہ کے طور پر ایک ہار دیا گیا۔ وہ سارا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور جیسے ہی وہ ہار سامنے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کا चेहरा गमगीन हो जाता है, आंखों में आंसू टपकने लगते हैं। सहाबा ने आसार देख लिए, कहा अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माजरा क्या है, ये तो कैदी हैं, इनको छोड़ रहे हैं, आपके चेहरे के आसार क्यों बदले हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप नहीं जानते मेरी जिंदगी की कितनी यादें इस हार से वाबस्ता हैं। ये हार मेरी खदीजा का है, जो खदीजा ने मेरी बेटी ज़ैनब की शादी पे उनको गिफ्ट किया था। खदीजा की सारी जिंदगी मेरी आंखों के सामने सारी नजर आने लग गई है, लिहाजा मैं चाहता हूं इस हार को वापस कर दिया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ख्वाहिश को फौरन सहाबा ने पूरा कर दिया कि वो हार वापस कर दिया कि ये हार खदीजा का है, मेरी बेटी को वापस कर दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कैफियत को देखकर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन फौरन अमल करने के लिए तैयार होते थे। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाहिश का इजहार किया, कहा लऊ तरकना हादल बाब लिन्निसा, मस्जिद नबवी का ये दरवाज़ा, एक दरवाजे की तरफ इशारा करके फरमाया मेरा दिल करता है इस दरवाजे को सिर्फ ख़वातीन के लिए मखसूस कर दिया जाए, यहाँ से सिर्फ ख़वातीन ही मस्जिद में आए। ये कहना था, ये ख्वाहिश थी। सहाबा कहते हैं अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कानों में ये आवाज़ पड़ गई, पूरी ज़िंदगी फिर उस दरवाजे से वो दाखिल नहीं हुए। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि यह दरवाज़ा सिर्फ ख़वातीन के लिए मखसूस कर दिया जाए। उनके अशारे अबरू पर, उनकी ख्वाहिश पर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन इस तरह अपनी ज़िंदगी को, अपनी आदत को बदल लेते थे या बना लेते थे। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, हज़रत सालिबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में आते हैं, मजलिस में आते हैं, आकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद फिर सलाम कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद फिर सलाम कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। सहाबा ने कहा अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालबा को सलाम कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखते नहीं हो सालबा के हाथ में जो अंगारा, सोने की अंगूठी पहनकर जो हाथ में अंगारा रखा है, उस अंगारे की गर्मी से मेरे चेहरे पर पसीना आ चुका है, मैं उसके सलाम का जवाब कैसे दे सकता हूं। सालबा फौरन उठे, चेहरे के तेवर देखे, उस सोने की अंगूठी, वो सहाबा जिनको उस वक्त मालो दौलत की जरूरत थी, जिनके माली हालात ठीक नहीं थे, फौरन उठते हैं, वो अंगूठी उतार के फेंक दी, उठाई भी नहीं। उसी वक्त उन्होंने अंगूठी फेंक दी जो सोने की थी, कीमती थी, वो उठा सकते थे, जायज़ है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नापसंदीदगी को देखकर उन्होंने उसको उठाना गवारा नहीं किया। हम अपनी मजलिस को देखें, अपनी शादियों को देखें, मंगनी की तकरीबात को देखें, और जिसमें मजहबी घराने भी शामिल हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा इसलिए कि आगे वाले कोई मजहबी रुझान नहीं रखते, वो कहते कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए पहन लेते हैं, बाद में इसको सेल कर देंगे, बेच देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर भी बर्दाश्त नहीं की। हराम है तो हराम है, और उसको बर्दाश्त नहीं किया। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, तो किरदार अपना के दिखाया है। सहाबा ने अमलन कुछ करके दिखाया है, यानी वो अगला मरहला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई चीज़ कह देते थे, सहाबा दीवाना वार कैसे भागते थे, कैसे उस पर अमल करते थे। जिन बातों की तरफ मैंने इशारा किया है, ये वो बातें हैं कि जो सिर्फ इशारतन हैं, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पूछते हैं, आखिरी अय्याम है ज़िंदगी के, बार बार सवाल करते हैं कल बारी कहाँ है, किस ज़ौजा मोहतरमा के घर मेरी बारी है, बस इतना ही पूछते, कल बारी कहाँ है। अज़वाज मुतहरात ने भांप लिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर है। सब ने बैक ज़ुबान इजाज़त दी
کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی رہیں. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا سے گئے ہیں اس دن معمول کے مطابق باری میری ہی تھی. اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وہ ترتیب ایسی تھی کہ وہ میری باری کا دن ہی آتا تھا. اور حضرت عبد الرحمن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی وہ مسواک کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ان پہ ڈالی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ آتی ہیں, کہا اس کو دو, یہ مسواک دے دو. اور پھر خود اس کو نرم کر کے اپنے منہ میں ڈال کے دانتوں کے ساتھ نرم کیا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چبائی نہیں جا رہی تھی, نقاہت تھی, کمزوری تھی. اور نرم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مسواک کرواتی ہیں. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں خوش قسمت ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو باری کا دن بھی میرا تھا, گھر بھی میرا تھا, اور ران بھی میری تھی. میرے ٹانگ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا, اور آخری وقت میں اللہ رب العزت نے میرا لعاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو ایک کر دیا. گویا وہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو سمجھا ہے اور فوراً عمل کر دکھایا ہے. ہمارے سامنے کئی واعظ ہوتے ہیں, کئی آیات سن لیتے ہیں, کئی احادیث سن لیتے ہیں, لیکن عمل کرنے کے لیے سوچ پیدا نہیں ہوتی. سچی محبت ہے تو کچھ کر کے دکھانا ہوگا. میں ابھی یہ سوچ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, جب جمعے کی نماز کے لیے میں راستے میں تھا تو دو جگہوں پہ بڑی رکاوٹ ہوئی. تو مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ آج لگتا ہے عاشقان رسول جو ہے جمعہ خطبہ جو ہے نا لیٹ کروا دیں گے. دو جگہ پہ پھنس گئے, لیکن اللہ نے کرم کیا کہ وقت پہ پہنچا دیا. روڈ بند ہیں, بلاک ہیں, ٹریفک جام ہے. حالات آپ خود جا کے خطبہ جمعہ کے بعد اندازہ لگائیے گا کہ یہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں, یہ کون سی سنت ہے. اور اس کے بعد بار بار اگر اللہ نے آپ کو سیرت سے محبت عطا کر دی ہے, اگر اللہ نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سمجھا دی ہے, اگر اللہ نے آپ کو صراط مستقیم عطا کر دیا ہے, تو بار بار رب کا شکر ادا کریں, بار بار شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو سوچ وہ دی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں. اور ان کو دیکھیں یہ جا کہاں رہے ہیں, کرنا کیا چاہتے ہیں, ان کو یہ دین سکھایا کس نے ہے, ان کو یہ دین سمجھایا کس نے. آج صبح مسلسل 8 بجے تک میں نے غور کیا, باہر سے جو آوازیں آنے والی ہیں مختلف مساجد سے, بہت غور کیا. کسی بھی آواز میں مجھے کوئی ایسا پیغام نظر نہیں آیا, میں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں, جس میں عملاً کسی کو ابھارا گیا ہو کہ آپ عملاً اپنی زندگی کو بدلیں. وہ نعتیں جس کے اندر وہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں, سارا دین جو ہے نعت بنا کر پیش کر دیا گیا. نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند کیا ہے. خود حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حسان تم میری نعت پڑھو, خود خواہش کا اظہار کیا, لیکن نعت وہ جو دائرہ کار کے اندر ہو, جس میں افراد تفریط نہ ہو, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہ اتنا کم کر دیا گیا ہو نہ اتنا بڑھا دیا گیا ہو, جس کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا. سارا کچھ نعتوں میں کر دیا ہے اور اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی, اور پیچھے سے نعروں کی آواز ہیں. اور ظاہر ہے تو پھر ایک دن ساری قوم اس پہ زور لگا دے گی, گلے بند ہو جائیں گے, گلے بیٹھ جائیں گے, اگلے دن پھر سوئیں گے, رج کے سوئیں گے. اور اب بھی دیکھ لے جا کر بازاروں میں کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو سنتیں ہیں جو فرائض ہیں ان پر کون عمل کر رہا ہے, صرف ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھ آ جاتی ہے, واللہ انسان ان بدعات سے محفوظ ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جب بدعات بڑھتی ہیں اللہ سنتوں کو اٹھا لیتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, ظاہری طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے ہیں, لیکن وہ ایسی خرافات میں ملوث ہیں, ایسی بدعات میں ملوث ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. اصل عقل, اصل فہم,
اصل حکمت دانائی وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دین کی صورت میں دے کر گئے ہیں. ورنہ دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بڑے بڑے ذہن موجود ہیں اور معیشت کے اعتبار سے بڑے بڑے ذہن موجود ہیں. انہوں نے ہو سکتا ہے کہ معاشی طور پہ بڑی ترقی کر لی ہو، لیکن جن کے پاس دین کی دولت نہیں ہے، سچی بات ہے کہ وہ بے وقوف ہیں. قرآن نے کہا ہے وہ بے وقوف ہیں، ان کے پاس دانش نہیں ہے. دانائی اصل میں وہ ہے جو دین کی ہے، اور جس کے پاس یہ دین کی دانائی ہے اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے، بار بار کہنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. کیوں؟ محبت کیا ہے؟ آئیں تھوڑا سا میں نقشہ آپ کو کھینچ کے بتاتا ہوں. جن کو اللہ نے زیارت حرمین شریفین کی سعادت سے نوازا ہے وہ جانتے ہیں. اللہ سب کو نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے. پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے، مدینہ میں جو جاتا ہے اور مدینہ میں چند دن گزارنے کے بعد، مدینہ اور مکہ کی بھی یہی کیفیت ہے، جب وہ نکلتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے. صرف 10 دن 8 دن رہتا ہے. میں یہاں جو بات کرنے لگا ہوں اس صحابی کی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو خود یہ فرمایا کہ جن سے محبت ساری کائنات کر رہی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہیں کہ ان سے پوری امت محبت کرتی ہے، پوری امت محبت کرتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا انی احبک، اے معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. وہ معاذ، ان کو سواری پہ بٹھایا ہے، سواری کی لگام خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑی ہے اور مدینہ سے باہر لے کر جا رہے ہیں. لگتا ہے ان کو الوداع کر رہے ہیں. مشکل ترین الوداع ہے یہ، شاید چشم فلک نے ایسا الوداع نہ دیکھا ہو. حضرت معاذ سواری کے اوپر ہے، معاذ نیچے اترنا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اوپر بیٹھے. میں آپ کو الوداع کرتا ہوں. الوداع کرنے کا طریقہ باہر چھوڑنے جا رہے ہیں. 7 وصیتیں کر رہے ہیں، 10 وصیتیں کی، وہ کسی اور موقع پہ انشاءاللہ. بار بار ان کو سمجھا رہے ہیں اور ایک لفظ کہا، کیونکہ صحابہ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات تھی ان کو سمجھتے تھے. میں نے ذکر کر دیا ہے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ کیا. جو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آثار کو سمجھ لیتے تھے، کیا حضرت معاذ نے اس بات کو نہ سمجھا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ ممکن ہے اگلے سال تم واپس لوٹو مدینہ اور مدینہ میں میری ملاقات تم سے نہ ہو. تم مسجد نبوی سے گزرو تو میری ملاقات نہ ہو سکتا ہے میری قبر کے قریب سے گزرو گے. یہ جملے کتنے بھاری تھے. مدینہ بھی چھوڑ رہے ہیں اور مدینہ تنہا سادہ مدینہ نہیں چھوڑ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی لگام پکڑی ہوئی ہے. ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے اور بذات خود مدینہ کے بادشاہ اور وہ ہستی جو ہر جہان کی بادشاہ ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جن کا تذکرہ تمام جہانوں میں موجود ہے، وہ ہستی ساتھ ہے اور وہ ہستی اپنی زبان سے اشارہ کر رہی ہے اے معاذ ممکن ہے اگلے سال میری قبر کے قریب سے گزرو. مطلب کیا ہے؟ اب زندگی میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی. کیا ان کو یقین نہیں آیا ہوگا؟ کیسے چھوڑا ہوگا انہوں نے مدینہ، کیسے مدینہ چھوڑ کر گئے ہوں گے. لیکن ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، جس کے لیے صحابہ نے خواہش کی ہے، جس کے لیے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے جنت میں اللہ ہمیں آپ کا ساتھ نصیب کر دے. ان کی یہ خواہش ہوتی تھی. یہاں رفاقت چھوٹ رہی ہے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوٹ رہا ہے اور دوسری طرف معاذ کو یمن بھیجا جا رہا ہے صرف اور صرف مشن دین کے لیے، دین پھیلانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے. اسی مشن کے لیے حضرت معاذ نے یہ قربانی کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، لیکن دین پھیلانے کا جو حکم پیغمبر کی طرف سے ملا تھا اس کے آگے جو ہے انکار نہیں کیا. اس کے آگے نبی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سر تسلیم خم کر دیا. ٹھیک ہے. اور جس بھاری قدموں کے ساتھ، جس بھاری آواز کے ساتھ اور جن بھری آنکھوں کے ساتھ انہوں نے مدینہ چھوڑا، شاید کسی صحابی نے چھوڑا. معلوم کیا ہوا؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کوئی چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ دین پر عمل ہو جائے، دین سکھا دیا جائے، پھیلا دیا جائے، لوگوں کو سمجھا دیا جائے، لوگوں کو دین کی طرف راغب کر لیا جائے۔ سب سے بڑی حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سب سے بڑی خواہش یہ ہے۔ لہذا عملاً کچھ کرنا ہے تو سیرت کو سمجھیں، جو پچھلے جمعے بھی میرا ایک پیغام تھا۔ اپنی زندگی کو اور پوری اپنی زندگی کا جو آپ کا طریقہ کار ہے، جو لائف سٹائل ہے، اس سٹائل کو آپ وہ سٹائل بنائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو صحابہ کا تھا۔ ان چیزوں میں یا اس زندگی میں جتنی خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کسی اور چیز میں خوشی نہیں ہے۔ اگر کسی خوبصورتی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی، جتنا ہم بناؤ سنگار کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غلطی ہو گئی تو میں توبہ کرتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں دیواروں پر، پتھروں پر خوبصورت کپڑے جو ہیں ان کو پھیلا دیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رنگین قسم کا جس کے اوپر تصویریں بنی تھی وہ کپڑا دیوار پہ ڈالا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اندر داخل نہیں ہوئے جب تک وہ کپڑا اتار نہیں دیا گیا۔ ان کو تو خوبصورتی اتنی پسند نہیں، وہ سادہ زندگی گزاری ہے۔ اور جہاں بھی ایسا ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے تھے، جب سفر پہ جاتے تھے سب سے آخری کام یہی ہوتا تھا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے تھے، اور واپسی آتے تو سب سے پہلے ان کے گھر جاتے تھے۔ سفر سے واپس آئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، دروازے سے واپس آ جاتے۔ بتائیں بیٹی پہ کیا بیتی ہوگی۔ اور فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، پتہ کرو کیا ہوا، میرے ابا جان آج مجھ سے مل کر نہیں گئے ہیں۔ تو ان کو بتایا آپ کے گھر میں ایک رنگین پردہ ہے، جب تک اترے گا نہیں میں گھر میں داخل نہیں ہوں گا۔ یہ رنگینیاں کس کو دکھاتے ہیں؟ یہ خوبصورت چمک دمک کس کو دکھاتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خوش ہوں گے تو آپ کی زندگی بدلنے سے خوش ہوں گے۔ وہ زندگی توحید والی کر لیں، وہ زندگی سیرت محمدی والی کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کو جام پہنائیں گے۔ اور اگر ایسا نہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ دیں گے ان کے درمیان میں دیوار کر دیں، ان کو دور لے جائیں، سحقن سحقن، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم برات کا اعلان کر دیں گے کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں سیرت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔